جتنے بھی یہاں قرآن کریم سے محبت کرنے والے تشریف لائے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قاری صداقت صاحب کے اعزاز میں ہم سب یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ حضرت صاحب تشریف لے آئیں ادھر۔ ہم جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ قاری صاحب کے اعزاز میں ہم جمع ہیں۔ ہمارے ملک کا اور ہمارے ملک کا جو دینی اور اسلامی تاریخ ہے، تو اس حوالے سے میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ جس چیز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں ثقافت کے نام پر، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ثقافت کے نام پر ہم کثافت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اصل ہمارا جو کلچر ہے اور اصل جو ہمارا ثقافت ہے وہ قرآن کریم ہے، نعت خوانی ہے، اور یہ کلچر اس کو پروموٹ کرنا اور اس کو آگے بڑھانا، یہ اگر ہم اپنے تاریخ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج صاحبزادہ صاحب نے جو اہتمام فرمایا ہے اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کی جن کی وابستگی قرآن پاک سے ہے، اور دین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں حملۃ القرآن، جنہوں نے قرآن کا جھنڈا اٹھا کے رکھا ہے، وہ پوری دنیا میں پاکستان کے چند جو پہچان ہیں ان میں سے ایک قاری صداقت علی صاحب بھی ہیں۔ ہمارے سفیر ہے پوری دنیا میں پاکستان کے، اور تعارف ہے قرآن حکیم کے حوالے سے۔ تو اس طرح کی جو کسی چیز کو جب آپ فروغ دیتے ہیں، آپ علم کو فروغ دیتے ہیں تو آپ علم دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کسی فن کو فروغ دیتے ہیں تو اس فن سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمن صاحب تشریف لے آئیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح قرآن دوستی بھی ہے اور نعت دوستی بھی ہے۔ میں آج قاری صاحب کو کہہ رہا تھا، بطور ایک محفل کو خوشگوار بنانے کے لیے کہتا ہوں، میں نے آج میرے آفس میں صبح ہم ملے، میں نے کہا کہ تمام پیروں کے جو عرس ہوتے ہیں مرنے کے بعد ہوتے ہیں، آپ کا عرس جو ہے سلطان احمد علیم صاحب نے آپ کی زندگی میں شروع کر دیا ہے، تو یہ سلسلہ آپ کے عرس کا سالانہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کی حیات میں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو کتاب شفا کا آپ نے سہارا لیا انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بوڑھا نہیں ہونا ہے ایک لمبے عرصے تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ قرآن پاک کا جو فیضان ہے، جس طرح انہوں نے اعتراف کیا، یہ جو لوگ اس کتاب سے، کتاب حکمت سے وابستہ ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ اور یہ آج ہم اگر پذیرائی کرتے ہیں تو ایک تو یہ پذیرائی ہے، ایک روز قیامت کی پذیرائی ہے، اور ایک جنت کی پذیرائی ہے۔ روز قیامت حدیث مبارک میں ہے کہ حافظ قرآن کی والدین کو اٹھایا جائے گا
اور تمام عالم کے سامنے، اور جب ان کو اٹھایا جائے گا تو خصوصی جنتی لباس فاخر پہنایا جائے گا اور تاج ان کے سر پہ سجایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ فلانا قاری، فلانا مقرئ، فلانا حافظ کے والدین ہیں۔ یہ روز قیامت کی پذیرائی ہے۔ اور جنت میں روایات میں آتا ہے کہ قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ آپ کو اپنی منزل، جو آپ کا محل ہے، جو آپ کا مقام ہے، اگر آپ نے اس کی طرف جانا ہے تم قرآن شروع کرو، جہاں آپ کا قرآن ختم ہوگا وہاں آپ کا آخری منزل ہوگا۔ تو قاری صاحب نے تو پھر کئی لہجوں میں پڑھنا ہے، جب ایک صورت یہ پڑھیں گے تو میرا خیال میں اس میں کئی دن، کئی رات گزریں گے، پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوں گے وہاں پہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دن کی پذیرائی ہے۔ اور یہ سا کتاب ہے قرآن حکیم میں۔ خود میں سماع کا ذوق رکھتا ہوں تو میں پڑھنے میں مجھے اتنا مزہ نہیں آتا، مجھے زیادہ مزہ سننے میں آتا ہے۔ تو میں رات کو موبائل کی جو خرابیاں ہیں اس میں سے کچھ نیکیاں بھی موبائل کی ہے، اسمارٹ فون کی، تو آپ یوٹیوب میں جائیں اور اچھے قرآن کو نکالیں، تو زورات کو بستر پہ آخری سنتا ہوں، قرآن سنتا ہوں، اور صبح فجر کے نماز کے بعد بھی سنتا ہوں۔ قاری عبدالباسط کو، صدیق المنشاوی کو، ہنداوی کو، جتنے ہیں سب کو تھوڑا سنتے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک کے سننے کا ایک لذت ہے اور مزہ ہے، اور یقین جانے ہر کسی پہ اثر کرتا ہے قرآن پاک۔ جس کے دل میں کوئی چیز ہے، ایون کہ غیر مذاہب کے لوگوں پر بھی، مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، ان کا وزٹ تھا روس کا، اور اس وقت عرب اسرائیل جنگ کے بعد مصر جو ہے وہ خصوصی حلیف تھا روس کا، اور دنیا بھر کے سرخوں کا جو اس وقت مرکز تھا کریملن میں ان کی اعزاز میں تقریب ہو رہی تھی، تو جمال عبد الناصر اپنے ساتھ جو ہے وہ قاری عبدالباسط صاحب کو لے گئے تھے۔ تو جب قاری عبدالباسط صاحب ادھر، انہوں نے کہا کہ میری تقریر سے پہلے میرے ساتھ ایک قاری آئے ہیں، ان کو قاری کا کیا پتہ تھا، قرآن کا کیا پتہ تھا، سارے جو کمیونسٹ پارٹی کے سرخ بابے تھے وہ سارے بیٹھے تھے، تو بہرحال ایجپشن صدر کی فرمائش تھی، اس کو پورا کرنا ضروری تھا۔ انہیں کہا کہ ایک قاری میرے ساتھ آئے ہیں، وہ پڑھیں گے، اور پھر قاری عبدالباسط کو موقع دیا گیا۔ جو اس وقت حاضر لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک سناٹا چھا گیا اور ایک سماع بند گیا، اور وہ جو اللہ سے منکر لوگ تھے وہ اللہ کی کلام پہ ان کے آنسو بے اختیار نکلنے لگے۔ یہ اس کتاب کی وہ حقانیت ہے اور وہ صداقت ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی یہ کسی بھی دل میں اثر کر سکتا ہے، اگر پڑھنے والا قاری عبدالباسط جیسا ہو، قاری سید صداقت جیسا ہو، کسی بھی دل میں یہ اثر کر سکتا ہے۔ امام شافعی کے بارے میں، اہل سنت کے 4 مذاہب کے عظیم امام ہیں امام شافعی۔ امام شافعی کا بچپنا حجاز میں گزرا ہے، آپ کی جوانی، ابتدائی جوانی وہ عراق میں گزری ہے، اور آخری عمر قاہرہ مصر میں گزارا آپ نے۔ امام شافعی جب مکہ میں تھے، امام شافعی کی بڑی عجیب شخصیت ہے۔ آپ کی والدہ جو تھی وہ مکہ میں جو گھر تھے اپنے مشکیزہ سے اس گھروں میں اس وقت بھی مکہ میں پانی کی تکلیف تھی، اب بھی تکلیف ہے، تو پانی کی مشکیزہ سے پانی بیچا کرتی تھی، اور امام شافعی کو حرم کے اندر
قرآن سیکھنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا، اور جب وہ حرم کے قریب گزرتی تھی تو تھوڑے دیر کے لیے حرم کے دروازے سے جھانکتی تھی کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اور پھر اپنے کام اور شغل میں لگ جاتی تھی۔ امام شافعی جب مکہ میں تھے تو مکہ کے قریش اور ہاشمیین یہ جمع ہو جاتے تھے کعبے کے سائے میں، اور کہتے تھے کہ اس قریشی نوجوان کو لائیں، ہمارے دلوں کو زنگ لگ گئے ہیں تاکہ وہ زنگ صاف ہو جائے۔ پھر امام شافعی آتے تھے اور کعبہ کی چھاؤں میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے، اور جب وہ روتے تھے قریش اور مکہ کے باسی تو ان کی یہ داڑھیاں جو ہے وہ تر ہو جاتی تھی۔ یہ قرآن پاک کا ہماری امت کا، میں اس سے مطلب میرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن سے ہمارے امت کا تعلق کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہے فقہی، امام ابو حنیفہ بغداد میں جہاں پہ دفن ہے اعظمیہ میں، وہاں پہ انہوں نے 70,000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا ہے، جو اس کا مدفن ہے۔ امام احمد ابن حنبل وہ فرماتے کہ میں نے اپنے رب کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا، تو میرے دل میں آیا کہ اگر 100ویں مرتبہ دیکھ لوں تو پوچھوں گا کہ میرے رب تو کیسے راضی ہوتا ہے۔ کہتے کہ میں نے 100ویں مرتبہ بھی اپنے رب کو دیکھا خواب میں۔ کہتے کہ جب دیکھا تو میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ تو اپنے بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ کہتے کہ رب نے کہا کہ میں تلاوت کلام پاک پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ ہماری امت کا جو تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ، اور پھر اسی طرح تعلق صاحب قرآن کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ صاحب قرآن مکہ میں ہے تو قرآن مکی ہے، صاحب قرآن مدینہ میں ہے تو قرآن مدنی ہے۔ میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں اسی پہ اکتفا کروں گا، اور جو یہاں پہ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کی ایک تجویز تھی، بالکل اس پہ کام ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ قرآن کو اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتہا، عرب کی آواز سے، ان کے لہجوں سے قرآن پاک پڑھیں۔ لیکن ادھر جب ہم پڑھتے ہیں اللہ نے نازل کیا ہے بلسان عربی مبین، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو بلسان پنجابی مبین پڑھتے ہیں بلسان سندھی مبین پڑھتے ہیں، کوئی سندھی لہجہ میں پڑھتا ہے، کوئی پنجابی لہجہ میں پڑھتا ہے۔ ہمارے پشاور میں ایک قاری صاحب تھے، وہ مشہور تھے پشتو قاری کے نام پہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ پشتو قاری کیوں کہتے ہیں؟ کہتے کہ میں ایک گاؤں میں امام تھا، تو گاؤں کے اس خان نے مجھے کہا کہ آپ کے قرات میں مزہ نہیں آتا، آپ قرآن پشتو کے لہجے میں پڑھے تو پھر مزہ آئے گا۔ تو قرآن کا جو لہجہ ہے، عموماً بڑے بڑے فاضل عالم لوگ جو مدارس میں پڑھے ہوتے، وہ قرآن پاک جب پڑھتے تو غلط پڑھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالباسط صاحب نے جو تجویز دی، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سے بیٹھ کے کوئی اس کی عملی کیا صورت بن سکتی ہے، کس طریقے سے ہم ترغیب دلا سکتے ہیں مدارس کو جہاں پہ دینی دروس ہوتے ہیں، کہ وہاں پہ جب آپ شہادت العالمیہ دیتے ہیں، فراغت درس نظامی کا سند دیتے، تو کم از کم تجوید اور قرأت کا تو اس کا ایک ٹیسٹ یا امتحان ہونا چاہیے۔ میں قاری صداقت صاحب نے جس طرف کہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہو، یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی، میرے توجہ اس طرف نہیں تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کوئی ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں، اور میرا اپنا جو خیال ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہم عمل کریں گے۔ کوئی انٹرنیشنل اکیڈمی قرأت کا اسلام آباد میں ہم کم از کم کر دے، باقی شہروں میں کر سکے، یعنی قرأت کی ایک اکیڈمی جس میں ہم اچھے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ، خوش آواز لوگ، اور اچھی جو جن کی گلو ہے وہ لوگ ہم لا سکے اور بٹا سکے اس طرف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارے میڈیا کے لوگ سیاسی باتوں کے انتظار میں ہوں گے، لیکن ایسا نہ کرے
جہاں سیاسی بات نہ ہو تو آپ پھر اس محفل کو کوریج ہی نہ دے دیں. یہ سیاسی محفل نہیں ہے، صرف قرآن کے حوالے سے، قرأت کے حوالے سے، اور وہ چسکا انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مجلس میں پھر پورا کریں گے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. تھے جناب وفاقی وزیر برائے مذہبی جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، زیب سجادہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ سیدی یا حبیب اللہ. میں خطاب کے لیے، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، پوری قوم کے لیے باعث فخر شخصیت ہیں، تو حضرت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. لیکن ہمارے سب کے رہنما، ہمارے بزرگ حضرت قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مدظ اللہ العالی، جن کو میں اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، ہم سب کے قائد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یقیناً حضرت کی گفتگو کے بعد خطاب کرنا تو میں بے ادبی سمجھتا ہوں. حضرت، میں آپ کو اس ایوارڈ پر بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں حضرت کے لیے یقیناً مبارکباد کا باعث ہے یہ ایوارڈ، وہاں یہ ایوارڈ بھی مبارکباد کا باعث ہے کہ اس کو اس شخصیت کے پاس جانا نصیب ہوا جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزاری ہے، ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن جو ہے وہ اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس میں شامل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے امن عطا فرمائے گا. تو یقیناً قاری صاحب کی ذات وہ ذات ہے کہ نہ صرف اس میں شامل ہوئے ہیں بلکہ اس کی خیرات پوری زندگی پوری دنیا میں تقسیم کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی استاد شاگرد کو، کوئی استاد بچے کو، شاگرد کو بسم اللہ شریف پڑھاتا ہے، بسم اللہ پڑھنے پر ہی اللہ کریم شاگرد کو بھی بخش دیتا ہے، استاد کو بھی بخش دیتا ہے، اور استاد کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے. تو یقیناً میں نے کافی عمر کے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے بچپن میں قرآن جو ہے وہ قاری صاحب سے پڑھا ہے. اگر ایک بچے کو بسم اللہ شریف پڑھانے والے کا یہ عالم ہے تو یقیناً قاری صاحب کی ذات وہ ہے جن کے بارے میں بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں بچے ایسے ہیں جن کو پورا قرآن قاری صاحب سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آخری بات یہی کروں گا، یقیناً ہم بہترین لوگوں کی محفل میں شامل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب یاد رکھیے گا، ہم نے کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا بہتر ہے، اپنی سوچ کے مطابق اس کا دائرہ طے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں بہترین وہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بہترین فرمایا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. میں پھر یہی کہوں گا، اس دور میں میری نظر میں کوئی اور ایسی شخصیت، یقیناً بہت سے لوگ ہیں لیکن میری نظر میں کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے اتنے بڑے پیمانے پہ قرآن کریم کی خدمات کو، قرآن کریم کی تبلیغ کی ہو، قرآن پڑھایا ہو. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے. قبلہ سلطان احمد علی صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرا ان سے بہت محبت کا تعلق ہے. حضرت کا حکم بھی تھا لیکن میں حضرت کو بھی اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن اٹھانے والا اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے کی طرح ہے، اور جس نے قرآن کی اور قرآن والے کی عزت کی اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا، اور جس نے اس کو ذلیل کیا اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قبلہ سلطان صاحب کو بھی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. ہمارے قبلہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب مدظ اللہ العالی، آپ تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ بغار شریف کے فیضان میں اضافہ فرمائے. اور جیسا میں نے کہا، قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مدظ اللہ العالی وزیر تو ہیں ہی ہیں لیکن سنیوں کے ایک امیر کی بھی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا ہماری آخرت کے لیے باعث نجات بنائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی قابل احترام، لائق صد عزت و احترام ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب صدر نشین، میزبان محترم حضرت صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، اور مہمان خاص میرے انتہائی محترم دوست، محترم بھائی قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، انتہائی قابل احترام سامعین محترم، جناب وزیر مذہبی امور کی ہمہ جہت گفتگو کے بعد اس میں سے کوئی کچھ کہنے کے لیے راستہ نکالنا از حد مشکل ہے۔ اس تقریب کے حوالے سے جتنی جہتیں تھیں ان پر انہوں نے گفتگو کا حق ادا فرمایا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت صاحبزادہ سلطان احمد علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں انہوں نے قرات کے فروغ اور قراء کی پذیرائی کی ایک خوبصورت رسم ڈالی ہے۔ اسلام آباد ایسا شہر ہے جہاں مختلف حوالوں سے لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے اور ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق اپنے ذوق کے نمائندوں کی پذیرائی کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ آج ایک ایسی شخصیت کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے اس تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے کہ جس کی پہچان قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ میں اس بات پر بجا طور پر فخر کرتا ہوں کہ کم و بیش پچھلے 30-35 سال سے حضرت قاری صاحب کے ساتھ محبت کا اور رفاقت کا تعلق ہے، اور اس تعلق میں ہر آئے روز اضافہ ہی ہوتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی عمر دراز فرمائے، اور اسی طرح صرف اس ملک میں نہیں دنیا میں وہ تجوید اور قرات کے فروغ کے لیے سرگرم عمل رہے۔ حضرات محترم، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ کو اقبال کے حوالے سے اقبال ہی کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حسب معمول قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا نماز فجر کے بعد۔ میرے والد گرامی مسجد سے واپس لوٹے، میرے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا، اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ پوچھنے کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور ساتھ ہی مجھے ارشاد فرما گئے
کہ تلاوت کے بعد میرے پاس اندر آ جاؤ۔ میں اندر گیا تو آپ نے فرمایا، بظاہر وہ اقبال سے فرمایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے فرمایا، ہم سب کو فرمایا، محمد الرسول اللہ کے ہر غلام کو فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اقبال، جس وقت بھی تم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو تو یوں سمجھو کہ قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے، قرآن تم سے براہ راست خطاب کر رہا ہے۔ پھر دیکھنا کہ قرآن تمہارے قلب و نظر کے زاویوں کو کس طرح بدل دیتا ہے۔ غالباً اقبال نے اپنے والد گرامی کی اس نصیحت کو اس شعر میں منظوم کیا ہے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، لیکن قرآن میں ڈوب کر پڑھیں۔ قرآن پڑھیں لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن پڑھیں اور جس وقت اللہ رب العالمین کا یہ خطاب پڑھیں کہ یا ایھا الذین آمنو، تو اس سوچ میں غرق ہو جائیں کہ اس وقت میرا رب براہ راست مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کہ اس وقت روح زمین پر اگر کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے تو وہ امت محمدیہ کا اثاثہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہر مسلمان، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ پورے یقین محکم کے ساتھ، پورے ادعا کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، یہ وہی کتاب ہے جو غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہونا شروع ہوئی اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیہ مبارکہ پر اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچی۔ کس قدر ہم خوش نصیب امت ہیں کہ اللہ کا وہ کلام، جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی منزل من اللہ کتاب کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ میرا اپنا کلام ہے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم نہیں، اس کے الفاظ ہی میرے ہیں، اور اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک شد اور مد کی حفاظت میں کسی پر نہیں چھوڑ رہا، یہ مجھ خدا کے ذمہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حضرات محترم، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کو بیان کرنے والے جو محبت تھے، محبت قرآن تھے، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی سیرت طیبہ بھی کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ اب ضرورت صرف اور صرف عمل کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ سعید الرحمان